وہاں سے یعنی دارالاسلام سے دارالحرب بن جائے تو مسلمانوں کو اس استعمار، اس جارحیت کرنے والی جو لشکر ہے اس کے مقابلے میں لڑ کر اپنی زمین کو بچانا چاہیے، واپس لینا چاہیے، اپنی زمین کو واپس لینا اور پھر وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا. یہ ہے اس فتوے کی جو روح ہے وہ یہ ہے. اور اسی پر 250 سال جنگ ہوئی، جہاد جو ہوا ہے، شہادتیں ہوئی. اب امت اس سے جو ہے وہ اگر بری ذمہ اپنے آپ کو قرار دینے لگے یا امت کہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنی دینی ورثے سے اور اپنے آباء و اجداد کی ان قربانیوں سے یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک دوسرا پہلو جو ابھی آپ نے بھی اٹھایا بین الاقوامی معاہدوں کا، اور ابھی بات ہوئی اس پہ، جب صورتحال دنیا میں یہ ہو جائے کہ کوئی بڑی قوت بھی جس کے پاس طاقت ہے وہ بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، عراق پر اس نے حملہ کرنا ہے اگر، تو ساری دنیا کہتی رہے، وہ بین الاقوامی معاہدے کہتے رہیں، سیکورٹی کونسل کہتی رہے، وہ نہیں مانے اور اس پہ حملہ کرتے. جب اس طرح سے لوگ اس بین الاقوامی معاہدوں کو توڑنے لگیں بڑے لوگ، تو اس کے بعد چھوٹی قومیں کہاں پابند رہ سکتی ہیں اس کی؟ دیکھیے، وہ ایک یونیلیٹرل حملہ جس کو اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا، جسے دنیا کی قوموں نے تسلیم نہیں کیا، اور جس پہ خود امریکی عوام کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ احتجاج ابھی بھی اختلاف رائے موجود ہے، لیکن اس کو آپ جہاد کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے 1943 کا چارٹر جو یونائٹڈ نیشنز کا طے پایا، اس کے بنیادی نکات 3 تھے: امن، انسانی حقوق اور انسانی ترقی. اب یہ جو امن کی بات کہی گئی، یہ جہاں پہ ہمارے محترم دوست جو بات کر رہے ہیں علیٰ کلمۃ الحق کے لیے، یا انہوں نے ایک جگہ پہ میں نے سنا، اگر میں نے ٹھیک سمجھا ہو، کہ غلبہ دین کی بات کی، تو وہ تو بھائی مستقل لڑائی کا پیغام ہے، اس لیے کہ انسانی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عقیدہ نان نیگوشیبل ہے، اس پہ مذاکرات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا تو چل سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی عقیدہ جو ہے وہ دوسرے عقیدے کے ساتھ نیگوشیٹ کرے. نہ وہ جسٹیشیبل ہے، نہ کوئی کورٹ آف لا جو بتا سکتی ہے کہ 1981 سے لے کے 1988 تک عراق اور ایران کی جو لڑائی تھی، اس میں سے جہاد کون کر رہا تھا اور جارحیت کون کر رہا تھا. دونوں طرف سے مسلمان لڑ رہے تھے. ابراہیم لودھی میں اور بابر میں جہاد کون کر رہا تھا اور ساتھ کون کر رہا تھا، خروج کون کر رہا تھا. بہمنی اور سلاطین کی جو لڑائیاں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ابھی ہمارے محترم بھائی نے جو بات کہی ہے دارالحرب کی اور دارالاسلام کی، وہ ظاہر ہے وہ دیوبند کی اور پرانی جو انڈر دا برٹش 19th سینچری جو روایت تھی، اس کو مولانا محمود الحسن کی، قاسم نانوتوی کی. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جب اسی روایت کی روشنی میں پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد یہاں سے ہجرت کا حکم دیا گیا، یہ لوگ جو ہے وہ افغانستان سے گزرتے ہوئے گئے، تو کیا اس کے نتائج برآمد ہوئے؟ یہ بات، یہ اس وقت کے حالات کو سمجھنے کا نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ترکی، دیکھیے ترکی بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے ایک امپائر تھا، ایک سلطنت تھی، جس طرح سے کیا انہوں نے شام پہ قبضہ نہیں کر رکھا تھا؟ کیا نجد پہ اور حجاز پہ ان کا قبضہ نہیں تھا، جسے ہم کراس جارڈن کہتے تھے؟ کیا اردن پہ ان کا قبضہ نہیں تھا؟ کیا وہ مصریوں کو جو ہے مسلمان سمجھ کے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے؟ کیا لیبیا کے رہنے والوں کے ساتھ وہ اپنا ان کو امت کا حصہ سمجھتے تھے؟ یہ سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ان کے سیاسی نتائج برآمد ہوتے ہیں. میری یہ رائے ہے کہ آج کی دنیا میں اگر ہمارے ایک دوست کے مطابق جو ہے وہ 4 امام مسجد یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور دوسرے بھائی کی رائے میں 4 سیکولر لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ فیصلہ ایک بس کلینر، ایک جم چلانے والا یا بچوں کو ڈرل کروانے والا اور ایک ایئر لفٹ چلانے والا یہ فیصلہ کریں گے، یا پاکستان کی اس زمین کے جو رہنے والے لوگ ہیں اس میں مسلم بھی شامل ہیں اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، 97% ہے، شاید کسی اور ملک میں پرابیبلی ود دی ایکسیپشن آف سعودی عربیہ کوئی اور دوسرا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہوں. اگرچہ اس میں ایک اور پہلو ہے جس کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے، انہوں نے محمد علی جناح کی قیادت قبول کی، انہوں نے جو ہے وہ دینی جماعتوں کی، جنہیں میں تو مذہبی جماعتیں کہتا ہوں، میں تو دینی جماعت کا اصطلاح استعمال کرنا اس میں مجھے جھجک ہے، میں اس سے گریز کرتا ہوں. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت قبول کی، انہوں نے جو ہے وہ سیکولر لوگوں کو ووٹ دیے. دیکھیے اب عدم موجودگی ہے اس شہادت کی کہ اس ملک کے رہنے والوں کی بڑی تعداد نے کبھی ان لوگوں کو جو مذہب کے نام پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اپنی پوری رائے
دی ہو. شہادت ہمارے پاس موجود ہے کہ ان لوگوں کو یہ رائے ملی جو جنہیں سیکولر کا نام دیا جاتا ہے. عوامی تائید ان کو حاصل, عوامی تائید ان کو حاصل ہوئی ہے. اب اس صورت میں جو ہے وہ جو لوگ کہیں کہ یہ دعوے ہیں, دیکھیے ہم نے اس طرح کے دعوے جو ہے وہ 1980 سے 1989 فروری تک جو ہے وہ سن رکھے ہیں افغانستان کے بارے میں, بعد ازاں ہم کشمیر کے بارے میں بھی سنتے رہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. معاف کیجیے گا, مسولینی بھی یہی کہتا تھا کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مجھے ایتھیوپیا پہ قبضہ کرنا ہے. ٹوجو بھی یہ کہتا تھا کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ مجھے منچوریا پہ قبضہ کرنا ہے. ہٹلر بھی یہ کہتا تھا. یہ سیاسی قوت, سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں, اگر اس میں مذہب کو جواز بنایا جائے گا تو وہ تو فساد ہے, مستقل فساد ہے, اس کو جیتا نہیں جا سکتا. فرمائیے کہ کتنے لاکھ مسلمان جو ہے وہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں. معاف کیجیے, دارالامن ہی کہہ لیجیے آپ کی اصطلاح میں, امریکہ میں بیٹھے ہیں. معاف کیجیے گا, لڑنا تو بہت دور کی بات ہے, ہماری بستروں کی چادریں خریدنا لوگ بند کر دیں تو ہماری 19% ٹیکسٹائل جو ہے وہ 6 مہینے میں ڈوب گئی ہے. یہ معیشت کا مسئلہ ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس کو صحیح استدلال نہیں سمجھتا جب ہم یہ کہتے ہیں, جو میرے محترم محسن نقوی صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں, کیونکہ ایگزیکٹلی 12 جنوری 2002 کی جو تقریر پرویز مشرف صاحب نے, جنرل بھی تھے اور صدر بھی تھے, فرمائی, اس میں ٹھیک سے یہی کہا تھا کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم جمہوریت کے بھی قابل نہیں ہیں. وہ تو ایگزیکٹلی یہ بھی کہتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو دنیا دور بیٹھی ہے, جو ان تصورات سے تعلق نہیں رکھتی اور جس کی ماننا چاہیے کہ اگر مسلمان عقیدے کو ماننے والے ایک ہیں تو وہ 5 ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی حالت میں آ کے ہمارے ساتھ لڑنا ہے اور ہم پہ غلبہ آپ کا مقصد ہے تو آپ کو اس قابل ہونے ہی کیوں دیا جائے. میں اس استدلال میں بھی فساد کا اور ایک مناقشے کا اور ایک مجادلے کا پہلو موجود ہے. This is not in consonance with today's world. It is not in consonance with the ground realities. ٹھیک ہے, ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں, اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارا خیال ہے جس کو مس بار بار کیا جا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس قابل ہم نہیں ہیں, تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہ اگر ہم اس کو مذہبی لڑائی لیں, جہاد بمعنی مذہبی جنگ کے, تو اس میں وہ مقاصد شریعہ جس میں ہم نے انہوں نے معیشت کا ذکر کیا, بالکل ٹھیک ہے, معیشت ہے, آپ کے سائنس ٹیکنالوجی ہے, آپ کا لیول آف ڈیٹرنس ہے, ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جب آپ کوئی اس نام کے اوپر, اسلام کے نام کے اوپر یا جہاد کے نام کے اوپر کوئی جنگ لڑتے ہیں, کوئی گروہ اعلان کرتا ہے یا ایسا کوئی حکمران بھی کرتا ہے, فرض کیے کہ حکومت پاکستان یہ اعلان کر دے, تو شاید ہم اس کی مخالفت کرنے والے پہلے شخص ہوں کہ وہ اگر جہاد کا اس وقت اعلان کرے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مقاصد شرعیہ ہیں یہ کہ جو امت کو جو چیزیں اس سے حاصل ہونی چاہیے, جو پاکستانی قوم کو جو چیزیں حاصل ہونی چاہیے, ان میں سے ایک چیز بھی حاصل نہیں ہوگی, بلکہ ہر چیز اور مزید خرابی کی صورت پیدا ہو جائے گی. بلکہ یہ نقوی صاحب کہ وہ جہاد کے نام پر حکمران جو ہے وہ قوم کو جنگ کی آگ میں جھونک دے گا اپنے مقاصد کے لیے, وہ جو اپنے اقتدار کے لیے اور اپنی آمریت کو قائم رکھنے کے لیے وہ لفظ جہاد استعمال کرے گا. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مقاصد شرعیہ جو ہیں ان کے حصول کے لیے کر رہا ہے. یہ ایک اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی توجہ دلائی کہ مسلمان حکمران بعض اوقات اپنے مقاصد کے لیے بھی جنگ شروع کر دیتے ہیں. خواتین حضرات, یہ چونکہ ایک وسیع موضوع ہے اور اس کا ایک پہلو ہم نے سامنے رکھا آج کے پروگرام میں کہ جہاد کا حکم کیا ہے, اس کا مخاطب کون ہے, اور پھر ہمارے مختلف ادوار کے دوران میں لوگوں نے اس تصور کو کیسے سمجھا, اور آج کے دور میں اہل علم قرآن مجید کی نصوص اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کیسے سمجھتے ہیں. اگر آج کے دور میں ہم کو جہاد کرنا ہے تو اس میں کیا پہلو ہیں جن کو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک پروگرام ظاہر ہے کہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اتنے اہم موضوع کے حوالے سے تمام مراحل کو اور تمام اس کے رخ آپ کے سامنے لا سکے, اس لیے ہم اس گفتگو کو اپنے اگلے پروگرام تک اٹھا رکھتے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں, ڈاکٹر محسن نقوی صاحب, ساجد حمید صاحب, مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب اور وجاہت مسعود صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے اپنے عہد کے ایک اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.